جلوائے جانا جلوائے جانا جلوائے جانا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میں نے آپ کے سامنے مدینہ منورہ میں رہنے کے دو فوائد جو ہے کہ عرض کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مدینہ کی تکلیف کو برداشت کرے، وہاں کی مشقتوں کو برداشت کرے، وہاں کی دشواریوں کو برداشت کرے، اس کو چاہیے کہ کر لے، اس لیے کہ کل قیامت کے روز میں اس بندے کے حق میں جو ہے کہ سفارش کروں۔ اب جو دو فوائد تھے مدینہ میں رہنے کے، ایک فوائد تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ کے راستوں پر فرشتوں کو مقرر فرما رکھا، اور وہاں جو ہے ایک فتنہ دجال، یہ بہت بڑا فتنہ جو ہے کہ رونما ہوگا، تو وہ فتنہ پوری دنیا پہ پھیل جائے گا، لیکن مدینہ منورہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رحمت کے فرشتوں، اپنے نوری فرشتوں کو راستوں پر مقرر کیا ہوا ہے، وہ اندر داخل نہیں ہونے دے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تعاون کی جو بیماری ہے وہ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقرر فرشتوں کو مدینہ کے راستوں پر مقرر کیا ہوا ہے، جو بہت جو ہے کہ مہلک بیماری ہے، تو وہ بیماری مدینہ کے اندر جو ہے کہ داخل نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینہ کے اندر رہنا چاہتا ہے یا رہ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہاں کی جو بھی مشقت ہے، جو بھی دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو ان کو وہ برداشت کر لیں، اور وہاں جو ایک آداب کے ساتھ رہے، سنت کے مطابق زندگی کو بسر کرے، وہاں کے لوگوں کو پریشان نہ کرے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ احترام اور اکرام کے ساتھ پیش آئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بندے کے حق میں کل قیامت کے روز جو ہے کہ سفارش کروں گا، اور ہمیں چاہیے کہ وہاں کے لوگوں کی احترام کریں، وہاں کی مٹی کا بھی احترام کریں، وہاں کی ہر چیز کا احترام کریں، اس لیے کہ ہمارے محبوب کے شہر ہے، اس نسبت سے ہم وہاں کی ہر چیز کا احترام کریں۔ اللہ پاک ہمیں مدینہ منورہ کی بار بار جو ہے کہ زیارت نصیب فرمائے، اور وہاں کی تمام چیزوں کا احترام جو ہے کہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔